السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، پیروں میں جو بچھیا پہنتی ہیں، ہمارے یہاں مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں۔ بہت سے علاقوں میں ان کو چٹکی بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے علاقوں میں اس کو بچھوڑی بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے علاقوں میں اس کو بچھیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پیروں میں بچھیا پہنتے ہیں، کیا عورت کے لیے پہننا جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا حکم ہے؟ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے صاف ستھری 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، بچھیا جو پہنتے ہیں نا، تو الگ الگ علاقوں میں اس بارے میں الگ الگ رواج ہیں، الگ الگ باتیں کہی جاتی ہیں کہ بھائی خاص عورتیں ہی پہن سکتی ہیں۔ کئی علاقوں میں ہے کہ بھائی کنواری پہنے، بعض علاقوں میں ہے کہ جو شادی شدہ ہے وہ پہن سکتی ہیں، بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ جس کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے نا، جس لڑکی کی، وہ پہنتی ہے۔ الگ الگ رواج ہے، اور ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں الگ الگ لوگوں کی، الگ الگ برادریوں کے حساب سے الگ الگ رواج ہوتے ہیں، مزاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رواج کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں تو دوستو شریعت پر چلنا ہے، رواج پر نہیں چلنا ہے۔ اگر شریعت ہمیں کسی کام کو کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور اگر اس کام کو کرنے کا رواج بھی ہے، تب تو کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاں شریعت کا اور رواج کا ٹکراؤ آ جائے، رسم کچھ کہتی ہے، رواج کچھ کہتا ہے اور شریعت کچھ کہتی ہے، تو ہمیں دوستو وہاں شریعت کو اپنانا پڑے گا، رسم و رواج کو تھوڑا سا سائڈ میں ہمیں کر دینا پڑے گا۔ یہ اصول ہے ہر چیز میں، چوڑیاں پہننے کے مسئلے میں ہو، زیور کے مسائل میں ہو، بچھیا پہننے کے مسائل ہوں، نام کاٹی کا مسئلہ ہو، گلے کے زیور کا مسئلہ ہو یا ہاتھوں کے زیور کا مسئلہ ہو، انگوٹھیوں کے مسائل ہوں، کان کے زیور ہوں۔ خاص طور سے اگر ہماری بہنیں اگر کلپ کو سن رہی ہیں تو دھیان رکھیں کہ شریعت سے اگر ہماری رسم، ہمارے رواج اگر ٹکراتا ہے تو ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت کی پیروی کرنا ہے، رواج کو ہمیں سائڈ میں کر دینا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بچھیا پہننے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، یہ بچھیا جو پیروں کی انگلیوں میں پہنی جاتی ہیں، یہ ایک زیور ہے۔ عورتوں کو جس طریقے سے دوسرے زیور پہننے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے پیروں میں بھی بچھیا پہننے کی فل شریعت میں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے عورت کو زینت اختیار کرنا، آرائش اختیار کرنا، سجنا سورنا چاہیے، وہ زیورات کے ذریعے ہو یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، یہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بالکل جائز ہے۔ جس طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں میں اگر عورتیں انگوٹھی پہنتی ہیں، تو اسی طریقے سے اگر وہ پیروں میں بھی انگوٹھیاں پہنیں جن کو بچھیا کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم چونکہ عورتیں بچھیا پہنتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح غیر مسلم عورتیں اپنے پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں، تو مسلمان عورتیں بھی اپنے پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ وہ کام جو صرف اور صرف غیر مسلم کریں تو وہ اس عمل سے ہم اپنے ایمان والی عورتوں کو، ایمان والے بھائیوں کو ہم روکیں گے۔ لیکن جو کام مشترک ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تو پھر ہمیں وہاں پر باریکی دکھانے کی اور بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔